بہت شکریہ. سب سے پہلے تو سندھ یونائٹڈ تھنکرز فورم کو مبارکباد. ہم اکثر سیاسی فورمز پہ غیر سیاسی باتیں کرتے ہیں اور غیر سیاسی فورم پہ سیاسی باتیں کرتے ہیں. بہت امپورٹنٹ سبجیکٹ، میرا خیال ہے سب سے امپورٹنٹ سبجیکٹ. سندھ ہو یا کوئی بھی صوبہ ہو، آپ کو سیلاب نہیں ڈبوئے گا، آپ کو یہ کلچر ڈبوئے گا. اس لیے کہ سیلاب سے تو آپ پھر نکل سکتے ہیں، سیلابی صورتحال سے تو پھر باہر آ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ نے سوسائٹی سے میرٹ کے کلچر کو تباہ کر دیا تو آپ نے آنے والی نسلوں کو تباہ کر دیا. میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ سندھ کو ڈیلیبریٹلی اور مجموعی طور پہ چھوٹے صوبوں کو ڈیلیبریٹلی ڈی پولیٹیسائز کرنے کی مہم کا حصہ تھا یہ سب، اور یہ بہت شروع سے تھا. مجھے یاد ہے 1947 میں جب پاکستان سول سروس میں 24 لوگ منتخب ہوئے تھے تو اس میں 12 لوگ ویسٹ پاکستان کے تھے اور 12 لوگ ایسٹ پاکستان کے تھے، اور آہستہ آہستہ ایسٹ پاکستان کا کوٹا کم ہونا شروع ہو گیا، ویسٹ پاکستان کا کوٹا بڑھنا شروع ہو گیا. سندھ میں چونکہ شروع سے ایک پولیٹیکل اویئرنیس تھی، ایک پولیٹیسائزیشن تھی، لیفٹ اورینٹڈ تھنکنگ تھی، لہذا اس تھنکنگ کو کیسے ختم کیا جائے. جو بھی موومنٹ تھی وہ سندھ سے اٹھتی تھی، چاہے وہ 53 کی اسٹوڈنٹ موومنٹ ہو یا 1 یونٹ کے خلاف ہو یا اس کے بعد کی تحریکیں ہوں. تو سب سے پہلے تو اسٹوڈنٹس موومنٹ کو ختم کرنے کے لیے چیزیں کی گئیں. ابھی میری بہن کہہ رہی تھیں کہ طلبہ یونین کی بحالی میں رکاوٹ کیا ہے؟ آپ کل الیکشن کرا دیں کیمپسز میں، کس نے روکا ہے؟ اس میں جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے جس کلچر کو فروغ دیا گیا وہ ہے کمیشن. پبلک سروس اس میں سے نکال دی گئی. اب آپ کمیشن دیں اور نوکری لیں. یہ جو مائنڈ سیٹ ہے، اس سے اگر آپ اس کو زیادہ گہرائی میں جا کے دیکھیں تو اس چیز نے کرپشن کو فروغ دیا، اور کرپشن نے ڈی پولیٹیسائز سوسائٹی کو کیا. آپ یونیورسٹیز سے آپ اٹھا لیں، کالجز سے اٹھا لیں، جہاں جہاں میرٹ کل ہوتی چلی گئی وہاں وہاں ایسے لوگ اوپر آتے گئے جو الٹیمیٹلی آپ کے حکمراں بھی بنے. وہی لوگ فیصلے کریں گے. ابھی جیسے امداد سمرو نے بات کی تھی کہ میڈیا میں جو برائی آئی ہے وہ کس لیے آئی ہے؟ اس لیے کہ ایڈیٹر کا انسٹیٹیوشن ختم ہو گیا. آپ نے کھلا چھوڑ دیا کہ خود بھی کماؤ، مجھے بھی کما کے لا کے دو. تو آپ جہاں جہاں اکھاڑ کے، اور میں کسی اور کی بات نہیں کر رہا، اس صوبے کے چیف ایگزیکٹو نے ذاتی طور پہ، میں نے جب ان سے پوچھا کہ واٹ از دا ریئل پرابلم آف سندھ، تو ہی سیڈ انکمپٹنس. اور انکمپٹنس کی وجہ سے جو کمپٹنٹ لوگ ہیں وہ زیادہ کرپٹ ہو گئے، کیونکہ جو انکمپٹنٹ لوگ ہیں وہ ان لوگوں سے کام کراتے ہیں جو کمپٹنٹ ہیں. تو اس نے پوری سوسائٹی کو تباہ کر دیا. اس نے سندھ کے اندر جو سیاسی گفتگو ہوا کرتی تھی اس کو، ہر آدمی پیسے کی دوڑ میں چلا گیا. آپ اپنی پوری پالیٹکس کو اٹھا کے دیکھ لیں، اس میں اس حد تک کرپشن آ گئی اس میں کہ آپ ایف آئی اے کے لیول، کچھ سال پہلے اینٹی کرپشن کے ڈپٹی ڈائریکٹر کو کرپشن کی بنیاد پہ پکڑا گیا. تو آپ سارے ڈپارٹمنٹس جا کے دیکھ لیں، اور سب سے تباہی آئی ایجوکیشن میں یا ہیلتھ سیکٹر میں.
آپ دیکھ لیں کہ چاہے 15 سال یا 20 سال یا 50 سال جو گورنمنٹس آئی ہیں، میں کسی ایک گورنمنٹ کو نہیں کہتا، لیکن پیپلز پارٹی کو اس لیے زیادہ بلیم دیا جاتا ہے اور صحیح دیا جاتا ہے کیونکہ وہ چیزیں بہتر کر سکتے تھے. ان کے پاس یہ اپارچونٹیز تھیں اور آج بھی ہیں کہ آپ نے اگر اپنی فیوچر جنریشن کو آگے بڑھانا ہے، اگر ایک ایسا فورم ہے کہ جو میرٹ کے اوپر، جس کو میرٹ کے اوپر وہ کرنا ہے، سلیکٹ کرنا ہے، اگر وہیں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ اتنے کرپٹ ہیں تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ صوبہ کیسے آگے بڑھے گا. ابھی میرے دوست نے بالکل بات کی، آپ پنجاب میں اٹھا کے دیکھ لیں، پنجاب میں کیوں آپ کو رول آف لا اس حد تک نظر آتا ہے کہ اگر انہوں نے کہہ دیا کہ 11 بجے ویڈنگ ہالز بند ہوں گے تو 11 بجے بند ہوتے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ اس کے بعد، بلکہ میرا خیال ہے 10 بجے. اور انہوں نے ایک کلچر ڈیولپ کر دیا، کوئی بھی گورنمنٹ آئے، ایک گورنمنٹ جاتی ہے دوسری گورنمنٹ آتی ہے، یہ فیصلہ لاگو ہوتا ہے. اسی طرح اور بہت سی آپ دیکھ لیں، آپ خیبر پختونخوا اٹھا کے دیکھ لیں، باقی ساری چیزیں اپنی جگہ. کیوں یہاں پولیس آرڈر 2002 ختم کیا گیا؟ راتوں رات ہوم سیکریٹری کو بلاول ہاؤس بلایا جاتا ہے، ہوم سیکریٹری سے کہا جاتا ہے، آئی تھنک اس وقت وسیم احمد ہوم سیکریٹری تھے، کہ جی ہمیں یہ پولیس آرڈر 2002 ختم کرنا ہے. اس نے کہا ختم کیسے کریں گے؟ انہوں نے کہا دیکھو اس میں کوئی، اس نے کہا نہیں، کوئی تو آلٹرنیٹ آرڈر لانا پڑے گا. اگر آپ ایک آرڈر کو ختم کر رہے ہیں تو وہ اس سے کون سا آرڈر ریپلیس کرے گا؟ اور سندھ میں پھر 1860 کا پولیس آرڈر لاگو کیا گیا. چونکہ پولیس آرڈر 2002 میں ایک میرٹ کا ایک وہ بنایا گیا تھا کہ اس میں پبلک سیفٹی کمیشن بنایا گیا تھا کہ کس طریقے سے کہاں اگر پولیس نے کوئی اپلائی کیا، اس نے کہاں لوگوں کی کمپلینٹ سنی جا سکتی ہیں، اس ساری چیزوں کو، ان سب کو ختم کر دیا گیا. اسی طرح آپ دوسرے ڈپارٹمنٹس میں آپ اٹھا کے دیکھ لیں، آپ بورڈ آف ریونیو چلے جائیں. 1-1.5 سال پہلے تک تو جو لوگ سالوں سے ان کی ایکسٹینشن ہوتی جا رہی تھی، کانٹریکٹ پہ ختم ہوتے جا رہے تھے، ایکسٹینشن ہوتی جا رہی تھی. آپ دیکھ لیں زمینوں کی بندرباٹ دیکھ لیں، اس میں کس طریقے سے ہوئی ہے. آپ اور گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس اٹھا کے دیکھ لیں. اس لیے کہ جب وہ آدمی جو بیٹھا ہوا ہے اسے یہ پتا ہے کہ وہ میرٹ پہ نہیں ہے، تو اس نے صرف پیسہ ہی بنانا ہے، اس نے سسٹم نہیں بنانا. نہ وہ سسٹم بنا سکتا ہے. سسٹم بنانے والے تو اسمبلیز میں بیٹھے ہیں. آپ اسمبلی چلے جائیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کتنے لوگ میرٹ پر ہیں. تو ہمارا جو مائنڈ سیٹ ہے اور اس کے نتیجہ کیا ہو رہا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ وی آر لوزنگ پولیٹیکل ڈائریکشن. آج جو سسٹم ہے اس ملک میں لاگو ہے، اسے ہر سسٹم کہا جا سکتا ہے ماں سوائے ڈیموکریسی کے. یہ ڈیموکریسی کیسے ہو سکتی ہے کہ جہاں آپ اپنا سول جو اسپیس ہے وہ لوز کرتے جا رہے ہیں، کمپلیٹ سرنڈر کرتے چلے جا رہے ہیں، اور وہ اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ آپ پولیٹیکل اسٹرگل پہ آپ بلیو نہیں کرتے. اب آپ لڑائی لڑنا نہیں چاہتے، اس لیے سرنڈر ہوتا جا رہا ہے. آپ دیکھ لیں، میں نے کل پہلے بھی ابھی بھی یہ فائنانس منسٹر، میں نے پوچھا یہ کس جماعت کے ہیں؟ یہ انٹیریئر منسٹر کس پارٹی کے ہیں؟ کولیشن گورنمنٹ ہے نا، کسی پارٹی کا تو ہوگا یہ منسٹر. لیکن اس چیز کو ایکسیپٹ کیا جا رہا ہے، ہم اس چیز کو ایکسیپٹ کرتے چلے جا رہے ہیں جسٹ ٹو پروٹیکٹ یور اون رول. یہ جو جتنی بہت سی امیدیں تھیں بڑی جماعتوں سے، وہ آہستہ آہستہ میں وہ اسپیس لوز کر رہے ہیں. پی ٹی آئی سے آپ کو لاکھ اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن ہاؤ کین یو ریمین سائلنٹ کہ جب لوگوں کو 10-10 سال کی سزا ہو؟ آپ کیسے خاموش رہ سکتے ہیں؟ ایک کینسر سروائیور جو ہے، خاتون جو ہے، وہ 70 سال کی عمر میں جیل کاٹ رہی ہے، اور کسی پولیٹیکل ورکر کے لیے یہ ہو نہیں رہا کہ وہ یہ ڈیمانڈ کرے کہ اس کو چھوڑ دیں. آپ
چونکہ ہم نے پولیٹیکل کمپرومائز کر لیا, ہم نے بہت بڑا کمپرومائز کیا ہے. اور اس صوبے نے, جس نے ایم آر ڈی کی موومنٹ, اتنی بڑی تحریک چلی ایم آر ڈی کی موومنٹ فار ریسٹوریشن, اور وہ موومنٹ جا کے ختم کہاں ہوئی؟ تمغہ جمہوریت پہ. یہ کتنا بڑا ڈس اپوائنٹمنٹ تھا ان پولیٹیکل ورکرز کے لیے جنہوں نے جیلیں کاٹیں, جنہوں نے پھانسی چڑھے, کہ میں ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اس پوری موومنٹ کو جو ہے وہ اس حد تک وہ کر دوں میں. اس کے بعد آپ نے دیکھا اس کے نتیجے میں بھی کچھ نہیں ملا, ایک کمپرومائز گورنمنٹ ملی. تو انٹل انلیس, اور یہ صرف میرٹ کا کلچر صرف یہی نہیں ہے, پارٹیز کے اندر دیکھ لیں میرٹ کے کلچر کو. ہم جس جنریشن سے بلانگ کرتے تھے, ہم کم سے کم اسٹڈی سرکلز کیا کرتے تھے, اسٹڈی سرکل میں کچھ نہ کچھ سیکھ لیا کرتے تھے. اس سے ہمیں آج پولیٹکس کو سمجھنے میں وہ آسانی ہو رہی ہے. اور سب سے زیادہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ اگر آپ پروفیسر کو میرٹ پہ نہیں لائیں گے, اگر آپ ٹیچر کو میرٹ پہ نہیں لائیں گے, تو وہ اسٹوڈنٹ کو جج کیسے کرے گا؟ اور اگر وہ اسٹوڈنٹ کو جج نہیں کرے گا تو وہ اسٹوڈنٹ آگے جا کے کیا بنے گا؟ انسیکیورٹی ہمارے یہاں بہت زیادہ ہے. میں انسیکیور ہوں, اس لیے میں اپنے سے زیادہ کمپٹنٹ آدمی کو اوپر نہیں لانا چاہتا, کیونکہ مجھے پتہ ہے میں خود میرٹ پہ نہیں ہوں. اگر میں خود میرٹ پہ نہیں ہوں تو میں کبھی بھی نہیں چاہوں گا کہ جو میرٹ پہ کوالیفائی کرتا ہے بچہ یا بچی وہ اوپر آئے. میں ہمیشہ چاہوں گا کہ وہ کسی نہ کسی طرح ڈی گریڈ ہو اس میں. لیکن میرٹ کی اپنی اسٹرینتھ ہوتی ہے, میرٹ کسی کی محتاج نہیں ہوتی, کمپٹنس کسی کی محتاج نہیں ہوتی, اور آج کی دنیا میں تو بالکل بھی نہیں ہوتی, کیونکہ اسے 10 آؤٹلیٹس مل جاتے ہیں اپنے آپ کو اوپر لانے کے لیے, اپنے آپ کو اس جو بھی اس کا ویژن ہے اس پہ. جو نقصان ہوتا ہے وہ نیشن کو ہوتا ہے. آج جو نقصان ہو رہا ہے وہ سندھ کی قوم کو ہو رہا ہے. اس کلچر نے سندھ کی قوم کو تباہ کیا ہے, ڈبو رہی ہے سندھ کی قوم کو. یہ کلچر, اس کو ختم کرنا, اور یہ بہت بڑا کام کر رہے ہیں ذہن شاہ اور ان کے ساتھی. ہم نے سندھ میں انسٹیٹیوشنز ہی نہیں بنائے, ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز ہی نہیں بنائے. وہی کوئی 4 سندھ یونیورسٹیز کیوں نہیں بنی؟ کوئی 4 چانڈکا میڈیکل کالج یا ڈاؤ میڈیکل کالج اور کیوں نہیں بنے؟ گورنمنٹ ہاسپٹلس کا حال جا کے دیکھ لیں آپ. اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ سب سے زیادہ جو کریڈٹ لیا جاتا ہے کہ سندھ کے اس میں ہم نے بڑا کام کیا ہے. اس میں وہ جنا ہاسپٹل جائیں اس کو دوا نہیں ملتی. اس کلچر کے خلاف ایک بہت بڑی سوشل موومنٹ کی ضرورت ہے, ایک بہت بڑی کلچرل موومنٹ کی ضرورت ہے. اور یہ کام جو ذہن شاہ اور ان کے ساتھی کر رہے ہیں, ان کو سندھ کے دیگر شہروں میں لے جانے کی ضرورت ہے. اسٹوڈنٹس کو جو ہے, یہ میں ابھی جو ہمارے اسٹوڈنٹ کے ساتھی کہہ رہے تھے, بھوک ہڑتال وغیرہ ضرور کریں. سب سے زیادہ جو سندھ میں اسٹوڈنٹس پڑھ رہے ہیں ان کے اندر پولیٹیکل اویئرنیس کی ضرورت ہے. ہم سلوگنز ماگرنگ میں چلے جاتے ہیں, ہمیں سیریس تھنکنگ کی ضرورت ہے. کرائیں آپ سندھ میں کیوں نہیں یونینز کے الیکشنز کراتے؟ 18ویں ترمیم جو ہے وہ بالکل ایک طریقے سے ناکام ہوتی جا رہی ہے. آپ دیکھ لیں کہ جتنے سبجیکٹ میں آج سوال ایجوکیشن کا سوال میں وفاقی حکومت سے تو نہیں کروں گا, میں لیبر کا سوال وفاقی حکومت سے تو نہیں کروں گا. 18ویں ترمیم کے بعد پروونس بتائے کہ پروونس نے اس شعبے میں کتنا کام کیا ہے جو 18ویں ترمیم کے تحت ان کو ملے ہیں, جو منسٹریز ملی ہیں اس کی پرفارمنس تو بتائیں. اینٹی ٹریڈ یونین قانون لایا جا رہا ہے ادھر ILO کے ساتھ مل کر.
اور ہم کہتے ہیں کہ یہ پارٹی جو تھی، یہ پارٹی تو کھڑی ہوئی تھی ٹریڈ یونینز کے اوپر، اسٹوڈنٹ یونینز، وومن ایکٹیوسٹ اور پیزنٹس کے اوپر. ان سارے ہی شعبوں میں ہم نے جو ہے ان کو ختم کر دیا. نہ ٹریڈ یونین سر اٹھا سکتی ہے، نہ اسٹوڈنٹ یونین سر اٹھا سکتی ہے. اس کلچر کے لیے، اس کلچر کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. یہ بہت اچھا سلوگن ہے کہ سیف میرٹ سیف سن. باقی یقین جانے کوئی اور چیز سن کو نہیں بچا سکتی، یا کسی صوبے کو بھی، اگر ادھر سے آپ میرٹ کو وہ کر دیں گے. کیونکہ میرٹ کو قتل کرنے کا مطلب ایک جنریشن کو قتل کرنا ہے. میرٹ کو ختم کرنے کا مطلب ایک جنریشن کو ختم کرنے کا مطلب ہے. اگر میرٹ کا کلچر ہی ختم ہو گیا تو مجھے سندھ کی تاریخ کون پڑھائے گا؟ میں کیسے جانوں گا کہ سندھ میں کیا تحریکیں چلی ہیں؟ آپ کے تو سلیبس میں نہیں ہیں ڈیموکریٹک موومنٹس. کس نے روکا ہے سندھ گورنمنٹ کو کہ ایم آر ڈی کی تحریک کو سندھ کے سلیبس کا حصہ بنایا جائے؟ کس نے روکا ہے کہ حسن ناصر، نذیر عباسی، ان لوگوں کی جو سزائیں ہوئی تھیں، جو پھانسی ہوئی تھی، جو فوجی عدالتوں میں مقدمات چلے تھے، ان کو کیوں نہیں پڑھایا جا سکتا؟ اگر یہ پڑھایا جا سکتا ہے کہ آمریت کے فوائد کیا ہیں، تو یہ بھی تو پڑھایا جا سکتا ہے کہ جمہوریت کے فوائد کیا ہیں. تو اس لیے میں زین شاہ صاحب کو اور ان کے دوستوں کو مبارکباد دیتا ہوں. انجسٹس، فیورٹزم، نیپوٹزم، کرپشن، یہی آج کی حکومتوں کا منشور ہے، اور اسی منشور کو ہم نے ناکام بنانا ہے. اور ہر فورم پہ اس طرح کے فورمز پہ یہ آواز اٹھانا ہے، تاکہ میرے والد نے تو اس حیدرآباد شہر میں سٹی کالج بنا کے ایک بنیاد رکھی تھی، جو بقول ڈاکٹر مبارک علی، کہ اس کے بعد ایسا کوئی پرنسپل نہیں آیا سٹی کالج میں. لیکن اس چیز کو آگے بڑھانا ہے. تعلیم کے بغیر آپ آگے بڑھ ہی نہیں سکتے، اور تعلیم میرٹ سے جڑی ہوئی ہے. اور سندھ کے لیے خاص طور پہ، تاکہ ہم کل فخر اٹھا کے یہ کہہ سکیں کہ ہم جی سندھ اس لیے کہتے ہیں کہ سندھ ہر شعبے میں ترقی کر رہا ہے. بدقسمتی سے آج ہم یہ بات نہیں کر سکتے. بہت شکریہ.